اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بات کا عنوان ہے نیک آدمی کی قبر جنت کا باغ۔ حق تعالی شانہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کی روح کو لے آؤ، میں نے خوشی اور غم میں امتحان لے لیا، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی نکلا، اس کو لے آؤ تاکہ اسے دنیا کی مشقتوں سے راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ساتھ ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، ہر گلدستے کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، ہر گلدستے کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ جس اللہ کے ولی کی روح قبض کرنا ہوتی ہے، فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ہر انگ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ اس کو موت کی تکلیف نہ ہو، اور ملک الموت سفید ریشمی رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جنت کو اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ جب وہ روح جنت کے پھل، جنت کے باغ، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے، جنت میں سب کچھ دیکھتے ہیں تو روح جسم سے بے قرار ہو جاتی ہے۔ نکلنے کو کیسے جلدی جسم سے نکل کر جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو ملک الموت اس کے ساتھ ایسے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالی شانہ کی مقرر روح ہے، اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس سے خوش ہو جائیں۔ ملک الموت سے کہتے ہیں اے مبارک روح نکل اور چل ایسے کیلوں کی طرف جو تیب تار لگے ہوئے ہیں، چل ایسے سائے کی طرف جو گہرا اور وسیع ہے اور جس میں ہر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو ایسے اس کو نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو جب روح جسم سے نکلتی ہے تو روح جسم سے کہتی ہے مبارک ہو، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جلدی کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے میں تو دیر کیا کرتا تھا، آج تو بھی کامیاب اور میں بھی کامیاب۔ اور ایسے ہی بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، تو نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جلدی کی، اللہ کی نافرمانی میں سستی کی، آج تو بھی کامیاب اور میں بھی کامیاب۔ جب روح جسم سے نکل کے آسمانوں پہ جاتی ہیں، زمین کے وہ حصے اس کی یاد میں روتے ہیں جب وہ عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے اس کی یاد میں روتے ہیں جہاں سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اور آسمان کے وہ دروازے اس کی یاد میں روتے ہیں جہاں سے اس کا رزق جو ہے نا اترا کرتا تھا۔ تو جب ملک الموت روح کو لے کر آسمان میں اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جب اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے تو فرشتے آگے بڑھ کر اس کو کروٹ دیتے ہیں۔ جب گھر والے کروٹ دیتے ہیں نا نہلانے کے دوران، تو فرشتے آگے بڑھ کر اس کو کروٹ دیتے ہیں۔ جب گھر والے کفن پہنانے لگتے ہیں تو فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب اس کو خوشبو لگانی ہوتی ہے تو فرشتے آگے بڑھ کر جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور پھر جب اس کے گھر سے لے کے اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو گھر سے لے کے قبرستان تک فرشتے 2 قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچتا ہے، قبر اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جتنے آدمی زمین پہ چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے سلوک کو دیکھے گا۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ذکر و عبادت ساتھ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو قدم نماز کی طرف چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اور صبر کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر ایک عذاب آتا ہے بندے کو تکلیف دینے کے لیے، جب عذاب آتا ہے بندے کو تکلیف دینے کے لیے تو اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ بائیں طرف سے آتا ہے
تو روزہ اس کو روک دیتا ہے، سر کی طرف آتا ہے تو ذکر و عبادت تو اس کو روک دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو جو قدم نماز کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک جاتے ہیں، تو عذاب تنگ آ کے واپس چلا جاتا ہے، تو صبر کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا میں اس انتظار میں تھا کہ کسی طرف سے اگر کچھ ضعف ہو تو میں اس کی مدد کروں، لیکن الحمدللہ تم نے سب نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب انشاءاللہ قیامت کے دن جب اس کے اعمال تلیں گے تو میں اس کے کام آؤں گا۔ تو جب پھر ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں، تو جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کو استقبال کرتے ہیں، اس کو جنت کی مختلف خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، پھر جب عرش کے پاس یہ روح پہنچتی ہے تو وہاں پہنچ کر سجدے میں گر جاتی ہے، تو حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی روح کو صدرم مخضودم و طلحم منضود پہنچا دو۔ تو پھر جب وہ اس کو جو ہے نا اس کو اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، پھر جب قبر میں اس کو قبر کے بعد کا معاملہ کیا ہے کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راحت مل جاتی ہے، اس کو اس کی قبر کو جنت میں باغ بنا دیا جاتا ہے، ملکوں کو دائیں اس کی قبر کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر سے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اوپر کی طرف دیکھ، اوپر دیکھتا ہے تو اس کو جنت دکھائی دی جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے جنت کو دیکھ کر۔ فرشتے کہتے ہیں یہ جنت جس کا حق تعالی شان تم سے وعدہ کیا تھا تم یہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں اس کو ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی جو کبھی نہ لوٹے گی، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، جب پاؤں کی طرف دیکھتا ہے اس میں سے جہنم نظر آتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم ہے جس سے اللہ پاک نے تجھے بچا لیا، تو اس کے بعد اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی نہ لوٹے گی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی قبر میں 77 دروازے جنت سے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں جو ہے نا قبر یا قیامت تک آتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہماری بھی موت ایسی ہی ہو۔